حضرت صاحب، پاک بھارت جنگ میں کامران ہوئے، جیت کا جشن بھی منا چکے، یوم فتح پر شکر گزاری بھی کر لی، اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سی بات ہے. اگر دیکھو بات سنو، کمیشن کیک بیک کھانے بند کر دو، اس ملک کو لوٹنا بند کر دو. جو لوٹ رہے ہیں ان سے ملی، باقی تو فرشتے ہیں سارے. اچھا، اگلی جنگ کی تیاری کرو. 4-5 لفظوں میں جواب ہے، اگلی جنگ کی تیاری کرو. 5، یوتھ کو انگیج کرو. ہم وہ بد نصیب ہیں کہ ہمارے ہاں ریکوڈک بھی فلانا فلانا، ہم تو ایکسپلور نہیں کرتے. ہمارا یوتھ دیکھو کہاں ہے، اس کو انگیج کرو، اس کو مصروف کرو، ان کی تربیت کرو. دیکھو تم جتنا یوتھ ہے یہ چلتے پھرتے ایٹمی ہتھیار ہیں. تو آپ نے کہا نا کیا کرو، ان کو پوچھو جو بیٹھے ہیں مائک توڑ. کرو، یوتھ کو آرگنائز کرو، انگیج کرو، ٹرین کرو ان کو. کرپشن، کک بیک، لوٹ مار، کربا پروری، چور بازاری، ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، ملاوٹ، ان سب برائیوں کے خلاف جہاد کرو. اور پھر وہی بات، دین اور دنیا کو الگ الگ ترازو میں تولنا بند کرو. جس کا دین اسی کی دنیا ہے، یہ تم نے نہیں بنائی، اور تم اس کو دنیا داری سے ہی فتح کر سکتے. تمہارا یوتھ رول رہا ہے، تسی اپنے اسمبلیاں دے فلانیاں دیاں تنخواہاں بدائی جا رہے ہو اندھا دھند. ان کو چھوٹے چھوٹے وظیفے دو، بچے انگیج ہو جائیں گے، ان کی تربیت ہو جائے گی. ہماری کتنی آبادی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ. ان میں سے عورتیں، بچے، میرے جیسے بڈھے شامل کرنا چاہو جو والنٹیئر کرے. آپ لمٹ مقرر کرو کہ اس ایج تک. تو میرے یا کھسکیا بھی آنا چاہے تو کہنا آ جائے بھائی، اگر تینوں کہنا کچھ ہونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینوں مرن دا شوق بھی سی، تو کرو اپنے بچوں کو ٹرین. اور یہ گندگی ختم کرو اس ملک سے جہاں پتہ لگتا ہے. بچھو پوچھا تم میں سے سردار کون؟ قطار میں سے کسی نے کہا جس کی دم پہ پاؤں رکھو. یہاں لوٹ مار کا اتنا بڑا سکیم، کچھ سکینڈلز روز آتے ہیں، ادھر نہیں. بالغ، اور میں جو بات کر رہا ہوں نا یوتھ کی، تو لڑکیوں کو شامل کرو، نوجوان بچوں کی ایک ان کو بنیادی تربیتیں دو. وہ ظاہر ہے وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول والا کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ان کو مصروفیت بنے گی، ایک ان کے اندر سینس آف بلونگنگ آئے گا، ایک اپنائیت کا احساس آئے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. جوانی ہو بندہ بلا. کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان جیسے ملکوں میں وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ جاب؟ جواب دیا گیا ٹو فائنڈ آؤٹ اے جاب. ویلے بدے دا دماغ تے ویسے شیطان دا قبضہ ہو جاتا ہوتا تو وہ جالا لا کے بہ جاتا. تو انسان بنو. ترکوں کے ڈرامے تم نے چیزیں لینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. عرب خواتین یہ بہت ساری جنگوں میں مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی تھی. تمہارے پاس یوتھ کی کمی ہے، کرو کھڑا ان کو. اس کے پھر دیکھنا نتائج کتنے زبردست نکلیں گے. یوتھ تمہارا ڈسپلن ہو جائے گا، ان کا ریاست کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے گا. لیکن نہیں، یہاں میرا ایک شعر سنو، کچھ اور نہیں، وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. واہ، کرنے والے کام بدھیرے ہیں. یہ 2-4 مہینے گنوائے. کرو، اس ملک کو ملک بناؤ، ریاست کے ساتھ عوام کا جو ٹوٹا پھوٹا رشتہ ہے اس کو ریپیئر کرو. اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اپنے یوتھ کو انگیج کرو، تربیت دو. کچھ چھوٹے چھوٹے کو وظیفے دے دو، 10-10 20-20 ہزار. یہ تو لٹ لگی ہے باقی ہر پاسے. ایک محکمہ کنٹرول کر لو، تم سارے یوتھ کو 17ویں گریڈ جتنی تنخواہیں دے کے انگیج کر سکتے ہو. اگر یہ لیکیج، پلفریج، اندھا دھند جو ہو رہی ہے، 2-4 محکموں پہ قابو پالو، تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن نہیں.
بالکل درست کہا صاحب, کاش اس پر عمل درآمد بھی ہو. آگے چلتے ہیں. جب سے پاک بھارت کشیدگی اور یہ جنگ والی صورتحال بنی ہے, لوگ سوشل میڈیا پر مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت بلاول بھٹو یا ہینا ربانی کھر کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر خارجہ ہوتا تو پاکستان کا مقدمہ زیادہ مؤثر انداز میں لڑتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کیا کہنا ہے, بہت سینسیبل بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں سوشل میڈیا پہ جو کیمپینز چلی ہیں ان میں اگر ان کا آپ انالیسس کرو تو جو خوبصورت ترین باتیں ہوئی ہیں چند ہی ہیں, ان میں شاید یہ سر فہرست ہوں. میں ڈارلنگ تھے نواز شریف تو سمجھیے تو ڈارلنگ ہے نا, یہ تو اپنے شعبے میں ناکام ہو گیا. اپنا شعبہ تو نہیں ہے, از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو مطلب اس کا فائنانس منسٹر ہونا میڈ سم سینس. یہ تو اس میں آنکھیں دکھاؤں گا, IMF سے 25 سال ڈیل کیا, کھے کیا ہے, سوا کیا ہے, اس کو اٹھا کے وزیر خارجہ. یہی ملک ہے. میرٹ کی موت کا مطلب ہوتا ہے اجتماعی موت. تو یہ اگر سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہے بالکل ٹھیک ہے. بلاول بھٹو دیکھو ایک لیگسی ہے, وہ اس سے بہتر کیری کر سکتا ہے خود کو. پڑھا لکھا, اس کا آگا پیچھا ہے, خاندان ہے, ایک لیگسی ہے پولیٹکس کی. میں موروثیت کو پروموٹ نہیں کر رہا, میں دو لوگوں کے درمیان موازنے کی بات کر رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. اچھا ہینا ربانی کھر ایکسلنٹ, ان دونوں میں سے کوئی ہوتا چوکے وزیر خارجہ, کا تھا داخلہ, فلانا ٹمکانا. اچھا یہ اپنی جو وزارت جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ بنتا تھا ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, یہ وہاں سپر فلاپ ہے. وہ خارجہ تو کہانی اور ہے. ہاں تو وہ بھٹو جیسے لوگ پاگل تھے نہیں, پوری تاریخ توڑی سوائے بھٹو کے یا ایک آدھ اور کو نام ہے, باقی تمہارے یہ موسٹلی رہے ہیں. یہ خیر بالکل ہی کوالیفائی نہیں کرتا بندہ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن نہیں یہاں کنسیڈریشنز اور ہوتی ہیں, میرٹ مورٹ نہیں ہوتا. چلو بالکل ٹھیک. آگے چلتے ہیں صاحب. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے حکومت کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سے سیز فائر ہو گیا, اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. جبکہ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے بھارت سے جنگ بندی کے بعد ملک کے اندر بھی سیاسی جنگ بندی کی اپیل کر دی. دوسری طرف سپریم کورٹ نے 1 لاکھ روپے کے مچل کے ٹرائل کورٹ میں جمع کروانے کے عوض PTI کے سینیٹر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے. آپ نے تو حلیم ہی تیار کر دیا ہے, 5-4 چیزیں بانٹتی ہیں جنہوں نے آپس میں. دیکھو بات سنو, یہ جو آپس میں سیز فائر بھارت سے ہو گیا, کرانا رہنے کراتا, بولو کسی اور کا کام ہے نا. اب وہ یہ کرانا چاہیں گے تو کرا دیں گے. چلو یہ میں آپ کو اپنا سائز بتا رہا ہوں. اچھا اندر بھی سیاسی جنگ بندی, بھائی وہ باہر کی جنگ بندی یا تو آپ نے کی ہو نا, ہندوستان ٹھاپاں پئیاں بچ آ گئے تگڑے. اب میں دیکھ رہا تھا مڈل ایسٹ کا دورہ ٹرمپ کا, اور مجھے آٹومنس کے دن یاد آ رہا ہے. یہ پورا یورپ یہ کہا کرتا تھا کہ جس زمین پہ سلمان دا میگنیفیشنٹ کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ ملک اس کا ہو جاتا ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ مڈل ایسٹ کا دورہ, تفصیل میں نہیں جاتا. یہ جو بات آپ نے کی ہے کامن سینس کی بات ہے, لیکن کامن سینس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ بیامی ایک مذاق بنا ہوا کہ یہ کامن نہیں ہوتی. ہو جائے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو بات کی ہے آپ نے اس کی اعجاز چودھری کی, میں اس آدمی کو جانتا ہوں, انتہائی نفیس, شریف, سلجھا ہوا, سویٹ, جینون پولیٹیکل ورکر. ہمارے یہاں وہاں بھی فارچونیٹ, جس طرح سارے لیڈر 2 نمبر ہوتے ہیں نا, فلوک دی پیداوار, اس طرح دہاڑی باز پولیٹیکل ورکر کا ایک ادارہ تو ختم ہو چکا ہے. اعجاز چودھری کی کلاس اور ہے, بیک گراؤنڈ ہے جماعت اسلامی کا, بہت نفیس آدمی, جینون پولیٹیکل ورکر. اچھا تو کورٹ کی طرف سے ریمارک سنو ذرا, کہتے جینون تے پڑے نہیں جاندے تھوڑے کو دہشت گرد, یہ زرتاج گل تے یہ وہ انہوں کس کھاتے چ تو ہو گئی ہے زمانہ. چلو دیر آئے درست آئے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक। हसन साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पाक भारत जंग के दौरान सोशल मीडिया पर पीटीआई के मुस्बत किरदार का इतराफ़ किया। अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ के नौजवानों को सलाम पेश करते हुए उनकी तहसीन की। देखो, अता तारड़ ने पहली बार अक्ल की बात की है। अल्लाह उसे नज़र बद से बचाए, उसे नज़र ना लग जाए। मैं उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, इस निदामत लीग को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये कम से कम ये लेवल होना चाहिए। somebody who claims to be a politician, ये क्लास रख रखाव वज़ादारी। तो आलीशान लोग हो ना, एक तरफ सलाउद्दीन अय्यूबी, दूसरी तरफ रिचर्ड द लायन हार्ट। तो पता रिश्तेदारी तक बात चली गई थी। रिचर्ड बीमार हुआ, उन्होंने अपना घोड़ा उसका मर गया, अपना घोड़ा भेजा, पता नहीं, ये लंबी कहानी है। दोनों तरफ आलीशान और आली ज़र्फ लोग। अता तारड़ पहली दफा, शायद कभी जिंदगी में एक आध और काम की बात उसके मुंह से निकल गई हो, उसके ही मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है। पहली बार एक आली ज़र्फ, सुलझे हुए, मुतवाज़न, संजीदा, जिम्मेदार आदमी का ये स्टेटमेंट है। एक्सेलेंट, वेरी नाइस। सियासतदानों से नफरत की और भी बेशुमार वजूहात हैं। अकली करप्शन नहीं है, इतने अजीब तरह दे लोग ने। हर कम्युनिटी का एक आपस में एक रिगार्ड, कोई एहतराम, कोई लिहाज, कोई ये वो है ही नहीं हमारे यहाँ, है ही नहीं। बहुत कोई एक्सेप्शन ही होता है। मुझे अता तारड़ की ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। इसमें ग्रेस है, इसमें डीएनए बोल रहा है। वो कहना मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा। वो यार यूर नहीं बोलता उनका, अंदर बंदे का डीएनए बोलता है। सो एक्सीलेंट, शाबाश, इनू जारी रखना। अता तारड़ साहब